اب لقلقہ لسانی استعمال کر رہا ہے، حقیقتاً اور قلباً مسلمان نہیں ہوا. اگر علم ہے آپ کو تو اس سے پرہیز کریں، اس سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے، احتیاط واجب کی بنا پر. لیکن اگر آپ کو علم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نہ جانتے ہوں، کیوں اس نے کہا کہ عدم علم کی سمجھ، انسان نہ دانا ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، قاطع نہیں ہے، یعنی عدم علم کی صورت میں وہ پاک ہے، علم کی صورت میں اسے پرہیز واجب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر. نمبر 3، اگر بدن کافر با نجاست دیگری نجس شده باشد، مثلا جایی از بدن او زخم شده و به خون آلوده است، آن نجاست با اسلام پاک نمی شود. مثلا کافر کا بدن جو ہے کسی دوسری عارضی نجاست کے سبب سے نجس ہو چکا ہے. مثال کے طور پر اس کی بدن کا ایک حصہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، مثلا جو بھی حصہ ہو بدن کا وہ زخمی ہو گیا ہے اور خون کے ذریعے سے وہ آلودہ ہو چکا ہے، تو اسلام اس کو پاک نہیں کرے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام اس کی ذاتی نجاست کو پاک کرے گا، اس کی عارضی نجاست کو پاک نہیں کرے گا. 4، لباس ہے کہ قبل از اسلام با رطوبت بدن کافر نجس شده با اسلام پاک نمی شود. مثلا اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے خوب لباس تھے، چیزیں تھیں اس کی، اور وہ نجس ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں اسلام لانے کے وقت وہ کپڑے پاک اسلام کی وجہ سے پاک نہیں ہوں گے، بلکہ لباس ہے کہ در ہنگام میں اسلام آوردن به تن دارد و به رطوبت بدن نجس شده بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد. کچھ تو وہ لباس ہیں جو ابھی پہنے ہوئے نہیں ہیں اس نے، ٹھیک ہے، وہ اسلام سے پہلے وہ رکھے ہوئے، وہ نجس ہو گئے تھے عارضی نجاست سے کسی طرح سے. لیکن کچھ ایسا لباس ہے جو خود پہنا ہوا ہے اس نے، اور وہی لباس پہن کر جو عارضی نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے وہی پہن کر اسلام لا رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے سبب سے اس کا یہ لباس پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اجتناب ضروری ہے. صفحہ نمبر 51 پر ایک بحث ہے جس کا نام ہے تبعیت. تبعیت کیا ہے؟ فقہی اعتبار میں کہتے ہیں تبعیت آن است که شیء نجسی به واسطه پاک شدن چیز دیگری پاک شود. ایک نجس شے دوسری شے کے پاک ہونے کے سبب پاک ہو جائے. نمبر 2، در موارد زیر اشیاء نجس بطبیعت پاک می شود. اب وہ کچھ مقامات بیان کر رہے ہیں، یعنی مندرجہ ذیل ایسی چیزیں ہیں جو طبعیت کے سبب پاک شمار کی جائیں گی. نمبر 1، الف، شراب سرکے شود، شراب سرکہ ہو جائے. ظرف، ہم ظاہر ہے جب شراب سرکہ بن گیا ہے، سرکہ چونکہ پاک ہے نا، تو وہ ظرف، وہ برتن جس میں یہ اب سرکہ بن گیا ہے پاک ہو جائے گا. کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ جگہیں بھی جو اس انگور کے پانی کے جوش آتے وقت نجس ہو گئی تھی، وہ بھی چیزیں، وہ مقامات بھی پاک ہو جائیں گے. حتیٰ اگر پشت ظرف ہم نجس شدہ باشد، اگر ظرف کا وہ دوسرا حصہ بھی نجس ہو گیا ہو تو وہ بھی اس کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. نمبر 2، پس از اتمام سے غسل میت تختی کے میت بر او خوابانده اند و دست غسال و پارچه‌ای که بر میت انداخته اند پاک می شود. دیکھیں خود میت کو جب 3 غسل دے چکے ہوتے ہیں، کامل ہو جاتے ہیں، اتمام ہو جاتے ہیں، 3 کمپلیٹ ہو جاتے ہیں 3 غسل، تو وہ تخت جس پر میت کو غسل دیا جا رہا تھا، جس پر لٹایا ہوا تھا، اور وہ غسال جو غسل دے رہا تھا اس کے ہاتھ، اور وہ کپڑا اور پارچہ، لنگ کہیں یا کوئی چادر کہیں، بہرحال وہ بھی
پاک ہو جائے گا. جی کہتے ہیں کہ کسی کی چیزی را تطهیر می کند اگر دست و چیز آن هم آب کشیده شود با این که دستش بر لباس است دست او هم پاک شود و احتیاج به تطهیر مجدد ندارد. کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی چیز کو پاک کرتا ہے اگر اس کا ہاتھ اور وہ شے ان کو ساتھ ساتھ پانی لگا دیتا ہے تو با این که دستش بر لباس هست دست او هم پاک می شود. کہتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کا ہاتھ اس کے لباس پر ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا. اس لباس کو دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. و احتیاج بتطہیر مجدد ندارد. دال کہتے ہیں کہ لباس کو جب آپ نچوڑتے ہیں پس از فشردن لباس و مانند آن مقدار آبی که در آن باقی میماند پاک می شود. کہتے ہیں کہ آپ نچوڑتے ہیں نا لباس میں پھر نچوڑنے کے باوجود بھی معمولی سا پانی جو ہے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کو نچوڑ چکے ہیں لیکن پانی پھر بھی ہے. کہتے ہیں وہ پانی پاک ہے وہ نجس نہیں ہے. وہ پانی جو نچوڑنے کے باوجود بھی اس میں موجود ہے اندر مشکل نظر ہے. اس کے بعد ہے ہاں کہتے ہیں اگر ظرف اور برتن و مانند آب قلیل آب بکشند قطرات آبی کے بر ظرف میماند پاک است. کہتے ہیں اگر کوئی ظرف یا مثال اس طرح کا کوئی آب قلیل سے آپ اس کو مثلا دھو رہے ہیں اور وہ قطرات اس ظرف پر پڑ رہے ہیں تو وہ پاک ہے مشکل نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی. 51 نمبر صفحے پر ایک عنوان بحث ہے برطرف شدن عین نجاست. کیونکہ ہماری گفتگو مطہرات میں سے ہے. مطہرات میں سے ایک آخری چیز جو ہے یہ کہ کس البتہ اس کے بعد بھی ہے سیکنڈ لاسٹ ہے یہ برطرف شدن عین نجاست. خود عین نجاست کہتے ہیں کہ در دو مورد اگر عین نجس برطرف شود چیز نجس پاک می شود. خود عین نجس برطرف اگر ہو جائے تو دو ایسے مقامات ہیں جہاں وہ شے نجس پاک ہو جاتی ہے اور احتیاج بے آب کشیدن ندارد اور پانی میں ڈالنے یا پانی لگانے اور دھونے کی کوئی ضرورت اس کی نہیں ہوتی. وہ دو مقام یہ ہیں. بدن حیوان مثلا منقار مرغی کی نجاست خورده ہنگامی کی نجاست برطرف شده منقارش پاک است. مثلا اس کی منقار مرغ ہے یا جو بھی مثلا اسی طرح کا پرندہ ہے کہتے ہیں کہ نجاست کھاتے وقت ظاہر ہے وہ چونچ اور وہ منقار نجس ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو اس کی منقار یا اس کی چونچ پاک ہو جاتی ہے. نمبر 2 باطن بدن انسان. انسان کے بدن کا اندر والا حصہ باطنی حصہ مثال کے طور پر داخل دہان و بینی و گوش. مثلا اب منہ کے اندر والا جو حصہ ہے یا ناک کے اندر والا حصہ باطنی حصہ یا کانوں کے باطنی حصہ کانوں کا باطنی حصہ یہ دو مقام ہے. پس بنابراین اگر از کہتے ہیں کہ از لسہا خون بیاید مسوغڑوں سے اگر خون آ جائے یا شخصی غذائے نجس بخورد یا ایک شخص نجس کھانا کھا رہا ہے زمانی کے در دہان غذائے نجس و خون نباشد جب تک وہ نجس غذا اور خون نہیں ہے و یا بقدری کم است یا اتنی کم ہے کہ آب دہان سے مخلوط ہو جاتی ہے مکس ہو جاتی ہے مل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ پاک ہے مشکل نہیں ہے اس کے لیے. اس کے لیے ایک اس نمبر 2 پر جو باطن بدن انسان مانند داخل دہان و بینی و گوش اس پر ایک اسٹار لگا کر نیچے آیت اللہ خامنہئی کا فتویٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مشروط بئی کہ نجاست از بیرون بیان نہ رسید باشد. اس شرط کے ساتھ کہ باہر سے کوئی نجاست اسے نہ پہنچے. استبراء حیوان نجاست خار. کہتے ہیں کہ حیوان نجاست خار کا استبراء
کہتے ہیں بول و غائط حیوانی کے بے خوردن نجاست عادت کر دے نجس است. مثلا بعض حیوانات ہوتے ہیں نا جو اصالتاً حلال گوشت ہیں لیکن نجاست کھانے کی ان کو عادت ہو جاتی ہے. مثلا پائخانہ کھانے کی یا پیشاب کی عادت ہو جاتی ہے ان کی, تو کہتے ہیں کہ یہ اس عادت کی, ان چیزوں کے کھانے کی عادت کی وجہ سے نجس ہو جاتے ہیں, ان کا بول بھی اور ان کی غائط. اب ممکن ہے پھر وہ نجاست کوئی اور بھی ہو. مثال کے طور پر یعنی وہ حیوان جس نے نجاست کھانے کی عادت بنا ڈالی ہے اس کا بول بھی نجس ہے, اس کا پائخانہ بھی نجس ہے, چاہے اصالتاً حلال گوشت ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2 کہتے ہیں اگر بخواهند بول و غائط چنین حیوانی پاک شود باید. ہاں اب ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے حیوان جس کی عادت ہے نجاست کھانا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بول اور اس کی غائط یعنی اس کا پائخانہ اور اس کا پیشاب پاک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں استبراء کریں. یعنی کیا استبراء کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استبراء کا مقصد یہ ہے اس مقام پر کہ اسے نجاست کھانے سے ایک مدت تک روک لیا جائے اور پاکیزہ کھانا اسے دیا جائے, پاکیزہ غذا اسے مہیا کی جائے, اسے دی جائے. نمبر 3 برائے استبراء حیوانات بنا بر احتیاط واجب باید مدت ہے زیر مراد. ایسے نہیں ہے کہ مثلا ایک اونٹ ہے جس کو عادت ہے نجاست کھانے کی, آپ اسے 2-4 دن پاک اور پاکیزہ کھانا رکھتے ہیں اور نجاست سے منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل حیوانات کا استبراء اتنی مدت میں ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو وہ پاک نہیں شمار کیے جائیں گے, نہ اس کا بول پاک ہے نہ اس کا پائخانہ ہے. سب سے شتر جسے ہم اونٹ کہتے ہیں 40 دن اسے نجاست کھانے سے روکا جائے اور پاکیزہ کھانا اور اس کی جو بھی غذا ہے دی جائے. نمبر 2 گاؤ جسے ہم گائے کہتے ہیں, پھر گائے بھی یہی ہے اور گائے کے حکم میں بھینس بھی ہے اور اسی طرح دوسری چیزیں 20 دن. نمبر 3 گوسفند. گوسفند کے ساتھ جو ہے آپ بکری بھی شامل کر دیں. گوسفند فارسی میں جس کو ہم اردو میں بھیڑ کہتے ہیں 10 دن. مرغا بھی 5 دن, اور جو مرغیاں گھروں میں پالتے ہیں اسے خانگی مرغی کہا جاتا ہے. 3 دن ضروری ہے کہ انہیں اس نجاست کھانے سے روک دیا جائے اور اسے پاکیزہ کھانا دیا جائے. 53 صفحے پر ایک عنوان بحث ہے جس کو آخری مطہر کہا جاتا ہے, جس کا نام ہے غائب شدن مسلمان. غائب شدن مسلمان سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں اگر بدن یا لباس مسلمان, مثلا کسی مسلمان کا بدن یا لباس یا چیزیں دیگری کی در اختیار ہے اس, یا ہر وہ چیز جو اس کے کنٹرول اور اختیار میں ہے, مثال کے طور پر برتن ہے, فرش ہے وغیرہ ذالک, اگر یہ نجس ہو جائے اور وہ مسلمان غائب ہو جائے, ٹھیک, اگر احتمال یہ دے رہا ہے کہ وہ شے اس نے پاک کر لی ہے تو ہم کہیں گے یہ شے پاک ہے, محکوم بالطہارت است, اور اجتناب ایسی شے سے لازمی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ایک شخص کے منزل پر گئے, اس کے گھر گئے مہمانی پر, اور اس کی مثلا فرش کا ایک حصہ نجس ہو گیا. جس کے گھر گئے ہیں وہاں فرش ہے, کارپیٹ ہے وغیرہ, مثلا وہ ایک حصہ اس کا نجس ہو گیا, اور کچھ مدت کے بعد دوبارہ اس کی مثلا منزل پر جاتے ہیں, اس کے گھر جاتے ہیں, اس کے مکان میں جاتے ہیں, اس کے ہاؤس میں جاتے ہیں آپ, اور یہ احتمال دے رہے ہیں تو وہ جگہ جو نجس ہو چکی تھی, وہ فرش جو کارپیٹ جو نجس ہو گیا تھا, فقط یہ احتمال دیتے ہیں کہ اس نے پاک کیا ہے اور پانی اس پر ڈال دیا ہے, تو اگرچہ آپ کو یقین نہ بھی ہو
فقط یہ احتمال کافی ہے کہ وہ فرش محکوم طہارت ہے. اسی کے نیچے آپ دیکھیں عنوان